دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اعلیٰ تعلیم دی کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس اتنی آواز سے قرآن پاک نہ پڑھو کہ وہ اس کی نماز میں خلل آئے۔ یہ دوسرے کا خیال ہے۔ عبادت کا عمل ہے کہ ایک عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ وہ خراب نہ کیا جائے۔ وہ اپنی جگہ پہ عبادت ہے، وہ اپنی جگہ پہ عبادت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا، اپنی امی سے اجازت لی کہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش کی دعا کراؤں۔ اجازت مانگی۔ امی جان نے کہا ٹھیک ہے، آپ دعا کرائیں، جائیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسجد نبوی میں آپ کا انتظار کیا اور دعا کے لیے آئے۔ کام کیا ہے؟ اپنے لیے دعا کراؤں اور اپنی امی کے لیے دعا کراؤں بخشش کی۔ تو اس طرح بھی آنا یہ بھی سنت ہے کہ میں فلاں بزرگ کے پاس، اپنے استاد کے پاس، یا جس کو وہ نیک سمجھتا ہے کوئی، کہ دعا کرا کے آؤں۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے نائب اور وارث وہ علماء ہیں، اور علماء ان کو کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ علماء جو اللہ کی معرفت حاصل رکھتے ہیں، انہیں شریعت کو سکھاتے ہیں، خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت کے مطابق زندگی ہو۔ تو اس طرح کبھی کسی کے پاس دعا کے لیے جانا تو یہ بھی بھائی دین ہے، کیونکہ صحابی رسول نے جو کیا ہے وہ ہمارے لیے دین ہے، وہ حجت ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے اور مغرب کی نماز پڑھی کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گا۔ پیچھے بیٹھے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہے۔ عشاء کا وقت ہو گیا لیکن وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز پڑھی اور آپ فارغ ہوئے، اس وقت تک بیٹھے رہے، اور جب اٹھ کر چلنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف، تو پیچھے جو ہے نا آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے ہیں آپ کے، جیسے آدمی کوئی ادب کے ساتھ بچہ شاگرد پیچھے چلتا ہے۔ تو آپ نے قدموں کی آہٹ سنی، پیچھے سے دیکھا، اندھیرا بھی تھا۔ فرمایا حذیفہ ہے؟ جی ہاں۔ اے حذیفہ، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری امی کی بھی بخشش فرمائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی، اور پھر فرمایا کہ اے حذیفہ، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کے سرداروں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں،
اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن ہم نے سبق کیا حاصل کرنا ہے؟ ہم نے تو اپنے سرداروں کو سردار ہی ماننا ہے۔ سردار جن سے صلح کریں ہماری ان سے صلح، جن سے لڑائی کریں ان سے لڑائی، ہمارے پیشوا ہیں۔ اور دوسرا سبق کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے بعد آئے، مغرب کی وہاں نماز پڑھی، عشاء کی پڑھی، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے ہیں تو پھر بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، چلو مجھے موقع ملے تو بات کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی۔ لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہم بھائی آداب سیکھیں۔ جب تک ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، صحابہ کرام کی نقل نہیں کریں گے، اصل تو وہ کر کے گئے، اس وقت تک دین کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ خود بھی اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت قدح آپ کے کشانہ مبارک سے بہر آوازیں دینے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے اسی وقت قرآن پاک اتارا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو، ایسے میرے محبوب کو نہ پکارا کرو، انتظار کیا کرو کہ جب میرا محبوب اپنے گھر سے باہر نکلے تو پھر بات کر لیا کرو۔ اللہ جل جلالہ نے خود جو ہے وہ ادب سکھایا اہل دیہات کو، جو ہے جو آوازیں لگا رہے تھے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہو، آنے والوں کو ہم نے بتانا ہے جو باہر سے لوگ آتے ہیں۔ اب میں دعا کر رہا ہوں تو میرے ساتھ بیٹھ کر آ کر کھنگورے مارنا، مطلب کیا ہے کہ جلدی کرو، ختم کرو۔ یا آپ خود دیکھیں کہ یہ کیا نفع حاصل کرے گا۔ میں دعا کر رہا ہوں، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھنگورے مار رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کھنگورا کیوں مار رہے ہیں؟ جیسے امام صاحب بعض دفعہ اتحیات لمبی ہو جائے، بعض لوگ کھنگورا مار لیتے ہیں، بھئی ہم نے ختم کر لی ہے۔ پرانی بات ہے، وہ میں جو ہے اتحیات میں پھر تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، تو پیچھے بزرگوں نے کھنگورے مارے۔ میں نے کہا بھائی جتنے کھنگورے زیادہ مارو گے زیادہ لمبی ہوگی، جتنی دیر آپ کھنگورے ماریں گے اتنی دیر مجھ سے پڑ ہی نہیں جائے گا، تو آپ اتنی دیر اور بیٹھیں گے، اس لیے بہتر ہے آپ چپ کر کے پیچھے بیٹھے رہا کریں۔ تو بہرحال بزرگ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا بھائی میری مجبوری ہے، کیا کروں؟ تو اس طرح یعنی کوئی آ کر بھائی تھوڑی دیر ادھر بیٹھ جائیں، دعا کر لیں، وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ میری تو یہ خواہش ہوتی ہے یہاں کے تو ہم اللہ سب پہ رحم فرمائے، پوری بستی کو بستی صالحین بنائے، اس کا فیضان پورے عالم میں پھیلائے۔ میرا تو جی چاہے یا اللہ جو یہاں آئے وہ بھی محروم نہ جائے، ان کو بھی اپنی نواز شاہ سے نوازنا۔ ان کو نہیں پتہ کہ بھائی ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، تو ان میں دعا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جہاں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آ کر کھنگورے مارنا، بھئی جلدی کرو، چھوڑو۔ اب اللہ کا کلام پڑھا جائے، تھوڑا انتظار کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بلکہ ہمارے بزرگ رکن دین جو ہے بابا عبدالکریم کے جو بھائی ہیں، وہ ایک دن میں یہاں بیٹھا ہوا، وہ پیچھے سے خاموش آ کے بیٹھ گئے۔ صحیح بات ہے، وہ بڑے ادب سے، بڑے لوگ کوئی سمجھتے بھی تھے۔ بعض دفعہ تو آج بھی جلدی ہے نا، موٹر سائیکل پہ بھی جلدی ہے، اتنی تیزی کہ پتہ نہیں کیا کرنا ہے، تو ہوا سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس بھی آئیں تو بھائی جلدی ہے جلدی ہے،
بھائی ٹھیک ہے تو جلدی کیا کروں، میں بھی کسی کام میں لگا ہوا ہوں، تھوڑی دیر آپ بیٹھیں پانی پئیں خدمت کریں. ہمارا الحمدللہ میں تو یہاں ایسا ماحول بنانا چاہتا ہوں جو بھی آئے ان کی خدمت کی جائے الحمدللہ. روحانی طور پہ تو کریں لیکن ہم جسمانی طور پہ بھی، چاہے پانی ہے چائے ہے کوئی کھانے کا وقت ہے وہ پوچھا جاتا ہے. تو وہ پیچھے بیٹھ گئے، آئے میں تھوڑا اشارہ کیا تو بیٹھ گئے. غالباً دعا کر رہا تھا، یہاں وظیفہ پڑھ رہا تھا، کوئی تعداد تھی مکمل کرنی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرنے کے لیے آئے؟ کہتے ہیں جی سر درد لگا ہوا تھا، بس ادھر بیٹھا ہوں، وہ اللہ پاک نے ٹھیک فرما دیا، میرا درد ہے ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا. آیا تو اس لیے تھا، یہ تیل لایا تھا دم کرانے کے لیے. تو دیکھو بیٹھے ہیں انتظار میں، خود ہی فائدہ ہو گیا. اللہ پاک دیکھو، اللہ جس کو چاہے شفا عطا فرمائے اور جس کو چاہے نہ دے. بندہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. جو خود ڈاکٹر صاحب دوائی دینے والے خود بیمار ہوتے ہیں، دوسروں کو دوائی ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. بعض دفعہ انہی سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی مرضی. لیکن ان چیزوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی فائدہ ہوتا ہے جتنے آداب کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے. اور یہاں پر جو آئے گا دین نظر آئے گا جب، تو پھر بھائی وہ دین میں ڈلتا چلا جائے گا. ہم نمونہ بننا ہے. یہاں پر ہمارے گاؤں میں بھی میں کہتا ہوں کہ گلی گلی میں مسنون طریقے ہوں. اگر کوئی راستے میں کوئی چیزیں ہٹا دی جائے، آتے جاتے کو سلام کرو، کرواؤ نہیں، سلام کرو، یعنی خود کوشش کرو سلام کرنے میں پہل ہو ہماری کہ ہم یہ نیکی پہلے کر لیں. سلام کرو، مسنون طریقے ہوں. یہاں پر بھی آئے آدمی ادب کے مسجد میں داخل ہو، بیٹھنا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہر نہیں پتہ پوچھ لیا جائے، دین کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ زندگی ہمیں بتاتی نہیں ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ملک شام میں بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ اور بھی ساتھی ہیں. تو ہاتھ سے لقمہ گر گیا، اٹھا کر کھایا، صاف کر کے کھا لیا. کسی نے کونی ماری. حذیفہ یہ کیا کہیں گے لوگ کہ لقمہ گرا اٹھا کر کھا لیا، یہ ان کو جو ہے حقیر سمجھیں گے. تو فرمایا میں ان آمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے جو ہے متاثر کیا ہے، خود ماحول سے متاثر نہیں ہوئے. آج تو ہے نا کہ ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کی نقالی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ، وہ ٹوپی پہنتے تھے نا، یہ تھانوی ٹوپی اس طرح کی نیک لوگ پہنتے تھے، اور بھی ان کے جو متعلقین ہیں پہنتے تھے. تو کسی نے کہا یہ نقل کرتے ہیں فلاں کی. وہ فرمایا نقل چور ہم بھی ہیں، نقل چور تم بھی ہو، ہیں دونوں نقل چور. ہم نقل چور ہیں اللہ کے اولیاء کے، ہم ان کی نقل کرتے ہیں اللہ کے عاشقوں کی، اور تم نقل کرتے ہو فاسقوں کی، فلمی سٹار لوگوں کی، ان کی، اور ہم نقل کرتے ہیں اللہ والوں کی. تو اللہ والوں کی نقل کرنا تو بھائی سنت ہے. تو یہ ہے کہ آدمی جہاں بھی جائے متاثر ہو نہیں، متاثر کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون طریقوں کو دنیا کے سامنے پیش کرے، انشاءاللہ اس سے اپنا بھی فائدہ ہے اور دوسروں کا بھی فائدہ ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مفسر ہیں. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی خدمت پہ. ایک مرتبہ ادب کیا، ایک مرتبہ خدمت کی. پانی لا کر رکھ دیا تہجد کے وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پہلے بیت الخلاء میں گئے، پانی استعمال کیا، پھر وضو کے لیے بھی پوچھا کس نے رکھا ہے؟ یہ عبداللہ نے.
اے اللہ عبداللہ کو قرآن پاک کا فہم عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر دعا دی، تو رئیس المفسرین ہے، یعنی مفسرین کے امام ہیں، اللہ نے اتنا علم سے نوازا، بچے تھے۔ اور پھر تہجد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے دائیں طرف لے آئے، وہاں ہی تہجد پڑھتے ہوئے ایک ہاتھ سے کہ میری طرف، یعنی بچے تھے، دائیں طرف لے آئے، کیونکہ ایک امام ہو ایک مقتدی ہو تو مقتدی جو ہے وہ دائیں طرف کھڑا ہو، تو برابر کھڑا کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا پیچھے سرک گئے، بعد میں پوچھا کہ اے عبداللہ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شرم آئی کہ آپ کے برابر کھڑا ہوں۔ اب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی خوش ہوئے، پھر دعا دی، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ پہلے بھی جو ہے قرآن پاک کے فہم کی دعا فرمائی، پھر جو ہے فرمایا کہ اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، خدمت کی، ادب کیا، دعائیں لے لی، بیڑا پار ہو گیا۔ آج مفسرین کے امام ہیں، صحابہ کرام جو بڑے تھے وہ تفسیریں ان سے پوچھتے تھے، اور ادب کتنا تھا۔ عبداللہ بن ابی جو ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ قاری تھے، اس امت کے بہت بڑے قاری تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرات کی تعریف فرمائی۔ ان کے دروازے پہ جاتے کہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو خود فرماتے ہیں کہ میں بیر چادر ڈال لیتا دروازے پہ، ہوائیں چلتی، میرے اوپر گرد و غبار پڑتا، لیکن میں وہاں بیٹھا رہتا۔ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اندر سے نکلتے تو میں پوچھتا مسئلہ، وہ بتاتے، اور پوچھتے کس وقت آئیں جی؟ اتنی دیر ہوئی۔ فرمایا مجھے دروازہ کھٹکھٹا لے، نہیں ہمیں اللہ کے نبی نے یہی سکھایا ہے، یعنی یہ ادباً کرتے تھے۔ حضرت علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ ان کا ادب جو ہے پڑھا ہے، میں نے ساری عمر اپنے استاد کے دستک نہیں دی دروازے پہ، میں نے انتظار کیا ہے، اللہ پاک نے مفتی بغداد بنا ہے۔ آج جو ہے ان کی تفسیر روح المعانی، اتنی بڑی تفسیر ہے، 15 جلدوں میں اٹھانا مشکل ہے، وہ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں نہیں، یہ بڑی کتابیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے اتنا علم سے نوازا، تو یہ دنیا کے اندر وہ لوگ پا گئے جنہوں نے اس پہ عمل کیا، کیونکہ شروع ہی یہ دین شروع ہی ادب سے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ دوسروں کا خیال کیا جائے، تیسری کہ اپنے بڑوں کا خصوصاً خیال کیا جائے کہ ہم جو ہے اس وقت کیا کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔